بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سارے احباب جانتے ہیں کہ راولا کوٹ کے اندر راولا کوٹ کے گرد و نواح میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام جو احتجاجی دھرنے ہیں، یہاں پہ جو لانگ مارچ تھی وہ اس کی کال جو برقرار ہے، اور بڑے سطح پہ حکومت پاکستان کی جانب سے، پاکستانی فورسز کی جانب سے ہمارے ساتھیوں کو ایک بڑی تعداد میں شہید کیا، جن کی شہادتوں کی تعداد 80 سے اوپر ہو چکی ہے، اور اسی طرح زخمی سینکڑوں کی تعداد میں ہو چکے ہیں، گرفتار اور لاپتہ افراد بھی ہزاروں کی تعداد میں. تو بالخصوص ہمارا 27 جولائی کو جو لانگ مارچ تھا، اس 27 جولائی سے 31 جولائی تک بڑے پیمانوں پہ راولا کوٹ، میرپور، اس طرح مظفر آباد کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں، اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے. جن احباب نے ہمارے حق میں آواز بلند کی، میں اسپیشلی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے، کشمیری عوام کی جانب سے، کشمیری پروٹیسٹر، پیسفلی پروٹیسٹر کی جانب سے ان کا اسپیشلی ان کا شکریہ ادا کروں گا. بالخصوص ایک اسپینش لیڈر جنہوں نے ہمارے حق میں آواز بلند کی، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. اسی طرح ہمارے بنگلہ دیش کے اندر جو بنگلہ دیشی عوام نے ہمارے حق میں وہاں پہ پروٹیسٹ کیا، اور اسی طرح میر وائس مولانا عمر فاروق صاحب نے آج جامعہ مسجد سری نگر کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی اور ہمارے حق میں آواز بلند کی، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. سینیٹر مشتاق صاحب نے آج ایک بڑا پروٹیسٹ کیا اسلام آباد کے اندر، وہاں پہ ان کا شکریہ ادا کروں گا. اسی طرح آج راول پنڈی کے اندر ہمارے وکلا برادری، ہماری کشمیر کمیونٹی، پاکستانی عوام، انہوں نے مشترکہ طور پر راول پنڈی پریس کلب کے سامنے بھرپور پروٹیسٹ کیا. اسی طرح کراچی کے اندر پروٹیسٹ ہوا، لاہور کے اندر پروٹیسٹ ہوا، اور اسی کے ساتھ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ میں وہاں پہ، اور اس طرح برمنگم کے اندر، برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر، جہاں پہ بھی ہمارے یہ پروٹیسٹ ہوئے. اسی طرح راول پنڈی بار ایسوسی ایشن، ان کے ہم اسپیشلی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ کل جو ہے ایک سرکولر جاری کیا، اور آج کے دن انہوں نے ہڑتال کا اہتمام کیا. ہم اسپیشلی ان کے بھی شکر گزار ہیں. اور اسی طرح بہت سارے لاہور کے اندر گرفتاریاں ہوئی، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. کراچی کے اندر بھی تشدد ہوا، لاہور کے اندر بھی تشدد ہوا. اور جس نے بھی ہمارے حق میں آواز بلند کی، ہم ہر رس ہیں پاکستانی بھائی کا، ہر رس ہیں بیرون ملک بنگلہ دیشی بھائی کا، پاکستانی بھائی کا، اوورسیز جو ہمارے کشمیری ہیں اور اوورسیز جو پاکستانی ہیں، ان کی طرف سے ہمارے حق میں جو آوازیں بلند ہوئی، ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ ہماری اس جدوجہد کو، ہماری آواز کو، اس ظلم اور جبر کے خلاف، اس جاہلیت کے خلاف، اس دہشت گردی کے خلاف، امن کے لیے، اور جو ہمارے بیسک رائٹس ہیں ان کے لیے وہ ہمارے ساتھ، ہماری آوازوں کے ساتھ آوازیں ملاتے رہیں گے. انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی یہ کال پہ کشمیری عوام ایک دن کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. اور یقیناً میں اس وقت پاکستانی عوام سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی یہ جو بیسک رائٹ کی موومنٹ ہے، پیسفل موومنٹ ہے، اگر یہ اس کو کچل دیا جاتا ہے تو یہ صرف اس کے اثرات پاکستانی ایڈمنسٹریٹو کشمیر کے اندر محدود نہیں رہیں گے، اس کے اثرات پورے پاکستان کے اندر اس کے اثرات پڑیں گے. اس لیے پاکستانی عوام، پاکستان کے جتنے بھی دانشور ہیں، جتنے بھی حقیقی پولیٹیکل لیڈرز ہیں اور جو پولیٹیکل کارکنز ہیں، ان ساروں سے ہماری گزارش اور اپیل ہے کہ اس ظلم اور بربریت کے خلاف بھرپور انداز میں باہر نکلے اور ہمارے حق میں آواز بلند کریں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سارے احباب جانتے ہیں کہ اس وقت آزاد جموں کشمیر کے اندر پچھلے 2 ماہ سے یہاں کی عوام اپنے بنیادی حقوق کے لیے سڑکوں پہ ہے اور احتجاجی دھرنے دیے ہوئی ہے، اور پاکستانی فورسز کی جانب سے 5 جون سے اب تک ہمارے 100 کے قریب افراد کو شہید کر دیا گیا، سینکڑوں کو زخمی کر دیا گیا، اسی طرح ہزاروں کو جیلوں کے اندر پابند سلاسل کر دیا گیا. تو اسی اعتبار سے آج کیونکہ ہمارا 27 جولائی کو لانگ مارچ کی کال تھی، اور 27 جولائی سے آج 31 جولائی تک ایک بڑے پیمانے پہ یہاں پہ شہادتیں ہوئی، بڑے پیمانے پہ ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، زخمی کیا گیا، اسٹریٹ فائر کیے گئے یہاں پہ پاکستانی فورسز نے. تو چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے قبل مظفر آباد کے اندر بہت بار کوشش کی گئی، لیکن وہاں آلات کا جبر اتنا طاقتور تھا، بہت سارے احباب کو گرفتار کر دیا گیا، شوکت نواز صاحب سمیت بہت سارے ہمارے جو ایکٹیوسٹ تھے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، عوامی ایکشن کمیٹی مظفر آباد کے احباب، ان کو گرفتار کیا گیا، اور بہت ساروں کو جو ہے پابند سلاسل کر کے، اور ساتھ جو ہے ایک وہاں پہ کرفیو کا جو سما، اور بڑی فورسز بڑی تعداد میں موجود تھی، اور
اور جبرن جو ہے لوگوں کی شاپس کھلوائی جا رہی تھی، اللہ کے رضاکارانہ طور پر تاجروں نے شٹر ڈاؤن کیا تھا اور شٹر ڈاؤن کرنا چاہ رہے تھے. تو اس ساری صورتحال میں آج مظفر آباد کے اندر میں اپنے مظفر آباد کے بھائیوں کو ان کی عظمتوں کو سلام پیش کروں گا کہ انہوں نے اپنی تاریخ کو دہرایا اور آج اس ظلم اور جبر کے خلاف، اس جاریت کے خلاف، اس دہشت گردی کے خلاف جو پورے کشمیر کے اندر اس وقت ہو رہی ہے، وہ باہر نکلے اور باہر نکل کے اس سے جو کرفیو ہے اس کو توڑا. کرفیو کو توڑتے ہوئے شہر کے اندر احتجاج کا سلسلہ شروع کیا. تو اس موقع پہ احتجاج کرنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے. جو ہمارے وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں، ہم ان شہداء کو ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. یہ شہداء ہمارے ماتھے کا جومر ہیں. پوری ریاست کے اندر جتنے بھی شہداء ہیں وہ سارے ہمارے قومی ہیروز ہیں. تو اس حوالے سے ایک تو ان کی فیملیز کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور انہیں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے، ان کے بھائی اپنے مادر وطن پہ قربان ہوئے اور عوامی حقوق کے لیے قربان ہوئے. تو یہاں پہ اگر اسی طرح کا جبر جاری رہا، یقیناً ہم امید کریں گے اب مظفر آباد کی عوام سے، مظفر آباد ڈویژن کی عوام سے کہ پوری جرت اور بہادری کے ساتھ، پورے قوت کے ساتھ اب یہ پروٹیسٹ کا سلسلہ جاری اور ساری رہنا چاہیے. اس سے جو آج شہادتیں ہوئی اور جو پوری ریاست کے اندر جو شہادتیں ہوئی اور جو پوری ریاست کے اندر جو بدماشی کی جا رہی ہے، جو دہشت گردی کی جا رہی ہے، اس کے خلاف وہاں کی مائیں، بہنیں، بچے، بزرگ ساروں سے ہماری گزارش ہے، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے اپیل ہے، گزارش ہے کہ وہ پوری قوت کے ساتھ باہر نکلیں. انشاءاللہ لانگ مارچ کی کال برقرار ہے. ابھی وقتی طور پر ہم نے لانگ مارچ کو مؤخر کیا ہے، لیکن اگر کوئی مذاکرات یا اس طرح کی کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو ہم اپنی لانگ مارچ کی کال اپنی عوام کو لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ مظفر آباد کا رخ کریں گے. مظفر آباد کے احباب انتظار کیجئے گا. انشاءاللہ ہم آئیں گے، مظفر آباد آئیں گے، اپنا پرامن احتجاج کرتے ہوئے مظفر آباد آئیں گے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سارے احباب جانتے ہیں کہ راولا کوٹ کے اندر، راولا کوٹ کے گرد و نواح میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام جو احتجاجی دھرنے ہیں، یہاں پہ جو لانگ مارچ تھی وہ اس کی کال جو برقرار ہے اور بڑے سطح پہ حکومت پاکستان کی جانب سے، پاکستانی فورسز کی جانب سے ہمارے ساتھیوں کو ایک بڑی تعداد میں شہید کیا، جن کی شہادتوں کی تعداد 80 سے اوپر ہو چکی ہے اور اسی طرح زخمی سینکڑوں کی تعداد میں ہو چکے ہیں. گرفتار اور لاپتہ افراد بھی ہزاروں کی تعداد میں. تو بالخصوص ہمارا 27 جولائی کو جو لانگ مارچ تھا، اس 27 جولائی سے 31 جولائی تک بڑے پیمانوں پہ راولا کوٹ، میرپور، اس طرح مظفر آباد کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے. جن احباب نے ہمارے حق میں آواز بلند کی، میں اسپیشلی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے، کشمیری عوام کی جانب سے، کشمیری پروٹیسٹر، پیسفلی پروٹیسٹر کی جانب سے ان کا اسپیشلی ان کا شکریہ ادا کروں گا. بالخصوص ایک اسپینش لیڈر جنہوں نے ہمارے حق میں آواز بلند کی، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. اسی طرح ہمارے بنگلہ دیش کے اندر جو بنگلہ دیشی عوام نے ہمارے حق میں وہاں پہ پروٹیسٹ کیا، اور اسی طرح میر وائس مولانا عمر فاروق صاحب نے آج جامعہ مسجد سری نگر کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی اور ہمارے حق میں آواز بلند کی، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. سینیٹر مشتاق صاحب نے آج ایک بڑا پروٹیسٹ کیا اسلام آباد کے اندر، وہاں پہ ان کا شکریہ ادا کروں گا. اسی طرح آج راول پنڈی کے اندر ہمارے وکلا برادری، ہماری کشمیر کمیونٹی، پاکستانی عوام، انہوں نے مشترکہ طور پر راول پنڈی پریس کلب کے سامنے بھرپور پروٹیسٹ کیا. اسی طرح کراچی کے اندر پروٹیسٹ ہوا، لاہور کے اندر پروٹیسٹ ہوا اور اسی کے ساتھ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ میں وہاں پہ اور اس طرح برمنگم کے اندر، برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر، جہاں پہ بھی ہمارے یہ پروٹیسٹ ہوئے. اسی طرح راول پنڈی بار ایسوسی ایشن، ان کے ہم اسپیشلی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ کل جو ہے ایک سرکولر جاری کیا اور آج کے دن انہوں نے ہڑتال کا اہتمام کیا. ہم اسپیشلی ان کے بھی شکر گزار ہیں. اور اسی طرح بہت سارے لاہور کے اندر گرفتاریاں ہوئی، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. کراچی کے اندر بھی تشدد ہوا، لاہور کے اندر بھی تشدد ہوا. جس نے بھی ہمارے حق میں آواز بلند کی، ہم ہر اس ہیں پاکستانی بھائی کا، ہر اس ہیں بیرون ملک بنگلہ دیشی بھائی کا، پاکستانی بھائی کا، اوورسیز جو ہمارے کشمیری ہیں
اور اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کی طرف سے ہمارے حق میں جو آوازیں بلند ہوئی، ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ ہماری اس جدوجہد کو، ہماری آواز کو اس ظلم اور جبر کے خلاف، اس جاہلیت کے خلاف، اس دہشت گردی کے خلاف، امن کے لیے اور جو ہمارے بیسک رائٹس ہیں ان کے لیے وہ ہمارے ساتھ، ہماری آوازوں کے ساتھ آوازیں ملاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی یہ کال پہ کشمیری عوام ایک دن کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، اور یقیناً میں اس وقت پاکستانی عوام سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی یہ جو بیسک رائٹ کی موومنٹ ہے، پیسفل موومنٹ ہے، اگر یہ اس کو کچل دیا جاتا ہے تو یہ صرف اس کے اثرات پاکستانی ایڈمنسٹریٹو کشمیر کے اندر محدود نہیں رہیں گے، اس کے اثرات پورے پاکستان کے اندر اس کے اثرات پڑیں گے۔ اس لیے پاکستانی عوام، پاکستانی کی جتنے بھی دانشور ہیں، جتنے بھی حقیقی پولیٹیکل لیڈرز ہیں اور جو پولیٹیکل کارکنز ہیں، ان ساروں سے ہماری گزارش اور اپیل ہے کہ اس ظلم اور بربریت کے خلاف بھرپور انداز میں باہر نکلے اور ہمارے حق میں آواز بلند کریں۔ بہت شکریہ۔